اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دنیا کی تاریخ میں جہاں درد دل رکھنے والے انسانوں نے آنکھ کھولی ہے، وہیں جبر نے بھی اپنی الگ سے داستان قائم کر رکھی ہے۔ کسی نے اپنی دہشت سے دنیا کو خوف زدہ کیا تو کسی نے اپنی ملکیت کا فائدہ اٹھا کر معصوموں پر جبر کیا۔ کہیں قصے کہانیوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت ڈالی تو کہیں فرضی کرداروں نے فلموں میں اداکاری کر کے اپنی افریت پھیلائی۔ غرض یہ کہ عام انسان کو ہمیشہ ہی ایسی چیزوں سے خوف زدہ کیا گیا کہ جس کے بارے میں سوچنے سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ لہٰذا دوستو، انہی کہانیوں اور فلموں کے دہشت ناک کردار ڈریکولا سے تو سبھی واقف ہوں گے، لیکن اس حقیقت کو بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ ڈریکولا، جو کہ دراصل ایک حقیقی کردار تھا، اسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد الفاتح نے جہنم واصل کیا تھا۔ خواتین و حضرات، دراصل تقریباً 15ویں صدی میں ولادی امپیلر نامی ایک حکمران تاریخ کا وہ سیاہ کردار ہے جسے ڈریکولا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا تعلق رومانیہ سے تھا اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کے جسموں میں سے نیزے گزار کر انہیں مرنے کے لیے ٹانگ دیتا تھا اور اس کے ظلم کا شکار ہونے والے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتے تھے۔ یہ ظالم حکمران اپنے باپ اور بھائی کے قتل کے بعد اپنے دشمنوں کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اسے اس کے خون آشوم رویے کی وجہ سے ڈریکل کا نام دیا گیا، جو کہ بعد میں تبدیل ہو کر ڈریکولا بن گیا۔ ناظرین اکرام، جس طرح ہلاکو خان قتل و غارت کے بعد انسانی کھوپڑیوں کا 10 فٹ اونچا مینار بنا دیتا تھا، اسی طرح ڈریکل کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے شکاروں کے رسے ہوئے خون سے روٹی بھگو کر کھایا کرتا تھا۔ اسی لیے اس کے متعلق اب تک سینکڑوں کہانیاں لکھی جا چکی ہیں اور درجنوں فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد الفاتح کی فوجوں نے جب مشرقی یورپ میں ولاکیہ کی طرف پیش قدمی کی تو اس وقت وہاں کی فوجوں نے عثمانیوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن ان کی عسکری قوت بہت کم تھی، جس کی وجہ سے وہ عثمانیوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لہٰذا معاہدے کے مطابق ولاکیہ کے بادشاہ نے سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی اور امن معاہدے کے تحت اس نے اپنے 2 بیٹوں ولاڈ سوئم اور راڈو کو حصول تعلیم کے لیے انقرہ بھیج دیا، جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا۔ ولاڈ بچپن سے ہی ایک سرکش، تشدد پسند اور ظالم فطرت رکھنے والا انسان تھا، لہٰذا دونوں بھائی وہاں ایک لمبے عرصے تک رہے اور مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بعد میں راڈو نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ولاڈ سوئم اپنی سرکشی پر اڑا رہا، حالانکہ وہ وہاں عربی، ترکی اور فارسی بھی سیکھ چکا تھا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بھی حاصل کر چکا تھا۔ بعد ازاں سلطان نے ولاڈ سوئم کو ولاکیہ بھیج دیا تاکہ وہ اپنے باپ کی جگہ وہاں کا تخت و تاج سنبھال سکے، لیکن ولاڈ نے وہاں جا کر اپنی الگ سے حکومت قائم کر لی اور حکمرانی ملتے ہی ولاڈ کی ظالمانہ فطرت کھل کر سامنے آ گئی اور اس کے اندر کا تشدد پسند حیوان جاگنے لگا، جو کہ بعد میں ڈریکولا کا روپ اختیار کر گیا۔ لہٰذا لوگوں نے بھی اس کے ظلم و قہر کی وجہ سے اسے ڈریکولا کا نام دیا، جو کہ مشہور ہو گیا۔ جبکہ اس ڈریکولا یعنی ولاڈ نے حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد اپنی فوج کو منظم کیا اور دن بدن اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے میں لگا رہا، حتیٰ کہ اس کی سلطنت میں ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد اس کا شیطانی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ناظرین محترم، ایک بار خلافت عثمانیہ کا وفد اس کے دربار میں آ کر ولاڈ سے کہنے لگا کہ ہمیں سلطان نے آپ سے خراج تحسین لینے کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ ولاڈ نے بجائے سلطان کا حکم ماننے کے پہلے تو ان کا مذاق اڑایا اور پھر کہنے لگا کہ اپنے سر کی پگڑیاں اتار کر میرے دربار میں آؤ۔ مسلمانوں کے انکار کے بعد ڈریکولا نے حکم دیا کہ ان سب کے سروں میں لوہے کی بڑی بڑی میخیں ٹھونک دی جائیں، اور اس طرح اس ظالم انسان نے بہت دردناک انداز میں انہیں ہلاک کر ڈالا۔ سلطان نے جب یہ واقعہ سنا تو ولاڈ کی سر قلمی کے لیے ایک لشکر رومانیہ کی طرف روانہ کیا، جبکہ ولاڈ کافی عرصہ استنبول میں رہنے کی وجہ سے عثمانیوں اور ان کی جنگی چالوں کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، لہٰذا اس نے کئی مقام پر عثمانی فوجوں کو شکست تو دے دی، لیکن دوستو اس کے بعد پھر ایک ایسا خونی کھیل شروع ہوا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ولاڈ نے اپنی دہشت دکھانے کے لیے زخمی مسلمان فوجیوں کو گرفتار کروا کے انہیں بہت بڑی لکڑی کے شہتیروں میں پرو کر، یعنی اس نے لکڑی کے بڑے شہتیر جن کے ایک حصے کو نوکدار کر کے زمین میں گاڑ دیا جاتا اور پھر زخمی مسلمانوں کو ان میں ایسے پرو دیا جاتا کہ شہتیر ان کے آر پار ہو جاتے اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے۔
इस जुल्म सितम से तंग आकर बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद ने विलाड के मुकाबले में इसके भाई राडो को एक लश्कर के साथ रवाना किया। जब वो लश्कर रोमानिया पहुंचा तो उन्होंने रास्तों में 20,000 से ज्यादा ऐसे मुसलमानों की लाशें देखी जिनको विलाड ने शहतीरों में परो दिया था। भाई के साथ लड़ी गई इस जंग में विलाड को शिकस्त हो गई और इसे पकड़कर जिंदान में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब विलाड यानी ड्रैकुला को कैद किया गया तो इसी असना में इसके भाई राडो की वफात हो गई, जिसकी वजह से मुल्क में खाना जंगी होने की बिना पर ड्रैकुला को फिर से आज़ाद कर दिया गया। इसके बाद बिलाखिर 1476 में सुल्तान मोहम्मद दोम की फौज ने ड्रैकुला की फौज का सामना किया, जहां एक अजमानी तीरंदाज ने निशाना बनाकर इस खूनी दरिंदा नुमा इंसान को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाद अज़ां विलाड और इसके बहुत से सिपाहियों के सर कलम करके इस्तंबुल ले जाए गए और इन्हें शहतीरों पर टांग दिया गया और ड्रैकुला का सर इस्तंबुल के मरकजी दरवाजे में लटका दिया गया, जहां ये सर कई महीनों तक लटका रहा और लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। इस तरह इस जालिम इंसान का खात्मा एक मुसलमान के हाथों हो गया, जिसने न जाने कितने मासूमों पर जुल्म करके अपनी आखिरत को बर्बाद किया था। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।